روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ آپ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات ارشد صاحب میرا خیال ہے ارشد صاحب ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی صاحب، جنرل آئیے سر۔ قابل سر احترام دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو بولنے اور جاننے کا حق ہے، اگر ہم انسان کی بنیادی تعریف کو دیکھیں تو اس بولنے اور جاننے کے حق کی بنیاد پر انسان کو حیوان ناطق قرار دیا ہے، یعنی ایسا حیوان جو بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کو اگر تھوڑا سا پھیلا کے دیکھیں تو حیوانوں کے سماج سے انسانوں کے سماج کی طرف جو قدم ہے وہ ایک بولنے اور جاننے کے حق سے امتیاز حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان ہیں، انسانوں کا معاشرہ ہے اور انہیں بولنے اور جاننے کی آزادی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ وہ دیکھو فوٹوگرافر نظر آ رہے ہیں۔ ہماری جو آج کل کی صورتحال ہے، یہ صورتحال اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ انسانوں کے معاشرے کو دوبارہ ایک حیوانی معاشرے میں منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اسی بولنے اور جاننے کے حق کو قائم رکھنے کے لیے انسانوں نے ہزاروں سال پر مشتمل طویل جدوجہد کی ہے، بڑے صبر آزما لمحے گزارے ہیں، پھر انہوں نے بولنے اور جاننے کا حق حاصل کیا، اور پھر یہ حق ہمارے آئین کا حصہ بنا، اور آئین میں آرٹیکل 19 آیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے، ہر شخص کو اپنا مافی و ضمیر بیان کرنے کا حق اور اجازت اور آزادی ہے۔ پھر آرٹیکل 19A آئین میں آیا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن بھی انسان کا اتنا ہی بنیادی حق ہے جتنا اس کا بولنے کا حق ہے، آزادی تحریر و تقریر کا حق ہے۔ آئین میں موجود یہ تمام حقوق اصل میں ناقابل تقسیم ہیں۔ زندگی کا حق بولنے کے حق کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا، زندگی کا حق جاننے کے حق کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی لیے آئین ساز ادارے نے اور آئین بنانے والوں نے اس کو بنیادی انسانی حقوق قرار دیا۔ بنیادی انسانی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے انسان ہونے کو کوالیفائی کرنے والے وہ حق ہیں جو اگر اس کے پاس نہ ہو تو وہ انسان نہیں۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پہلے والی نسلیں، ہم ان میں شامل ہیں اور اب ہمارے آنے والے لوگ اس میں شامل ہیں کہ ہم آج تک اپنے آپ کو ایک حیوان ناطق تسلیم کروانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمیں انسان ہونے کے حوالے سے بولنے کا بھی حق ہے اور جاننے کا بھی حق ہے، لیکن ان دونوں حقوق پر تاریخ میں جس طرح یلغار ہوتی رہی ہے اور جس طرح ریاستی اداروں نے اس کو اپنے انداز میں چلانے کی کوشش کی ہے، وہ نہایت ایک المیہ ہے ہماری تاریخ کا جس کے سامنے ہم آج پھر کھڑے ہیں۔ میری اپنی جتنی بساط پر کوشش کی، ہم نے بار کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے آپ کے قوم کے اور عوام کے حق تحریر و تقریر کے لیے، حق اطلاعات کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش کی۔ جب آپ پر یہ حملہ ہونے شروع ہوئے، آپ کی زبان بند کرنے کے لیے استعمال کیے جانے لگے، تو ہم نے جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی۔ آپ نے دیکھا کہ صحافیوں پر جتنے مقدمات اس کے بعد بنے، لیگل فریٹرنیٹی نے اپنا کنٹریبیوشن کیا اور فری آف کاسٹ وہ مقدمات صحافیوں کے لڑے، اسلام آباد میں، لاہور میں اور دیگر صوبوں کے
جو اندر یہ معاملات ہوئے، مقدمے درج ہوئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کی زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم نے اپنے طور پہ آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کی. ایک میڈیا کا ادارہ اور میڈیا کا انسٹیٹیوشن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی زندہ معاشرے میں اس لیے ضروری ہے کہ وہ انسانوں کو انسان بنائے رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. انسانوں کو انسان بنائے رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اگر وہ ادارہ اپنا کردار ادا کرنا بند کر دے تو ظاہر ہے ہم سارے جنگل کا معاشرہ بن جائے گا اور انسان اپنے بنیادی حقوق سے محروم. آپ نے بھی اپنے طور پر کوشش کی ہے، ہم نے بھی اپنے طور پر کوشش کی. اب اس اجتماعی کوشش کو مزید کنسولیڈیٹ کر کے، مزید زور و شور کے ساتھ اور مزید بلبلے کے ساتھ اور مزید کمٹمنٹ کے ساتھ اور ایک وائڈر کوآرڈینیشن کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جہاں تک یہ ہے کہ یہاں تبدیلیاں آتی رہی اور تبدیلیوں کے نتیجے میں یہاں کے معاشرے میں کیا ملا، تو ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ اپنی تاریخ کے ریفرنس میں اگر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اس طرح سے بیاں ہو سکتی ہے تاریخ ہمارے زندان، جب شور مچاتے ہیں قیدی زنجیر بدل دی جاتی. ہمارا شور جب بلند ہوتا ہے تو صرف ہماری زنجیر بدل دی جاتی، زندان کے دروازے کبھی نہیں کھلے. اب ہمیں اپنی اس آخری جدوجہد کے نتیجے میں اس زندان کے دروازے کو توڑنے کی ضرورت ہوگی. صرف زنجیروں کی تبدیلی پر خوش ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں زنجیروں کی تبدیلی پر خوش نہیں ہونا چاہیے. اگے اسی پتہ نہیں کلے کلے مرے جا رہے ہیں، کلے کلے اکٹھے ہوا کہ شاید ساری جنگ اگر بالکل کنسولیڈیٹڈ ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے اسی ان انسان دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کی زیادہ کیپیسٹی حاصل کریں. میری التماس ہوگی کہ نثار عثمانی صاحب سے لے کر آئی رحمان صاحب ہیں، حسین نقی صاحب ہیں، ہم تو ابھی اسکول کے طالب علم تھے تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ اس ملک میں انسانی حقوق کے معماروں کی جو لسٹ اور جو فہرست بنا کرتی تھی اس میں یہ ہمارے لوگ، ہمارے رہنما، ہمارے مینٹور وہاں ان کا نام آیا کرتا تھا. اب آہستہ آہستہ ان کے ہوتے ہوئے دوسری اور تیسری نسل پھر ان کے ساتھ شامل ہو چکی ہے. میں اس بات کا اس کنٹریبیوشن پر سلام پیش کرتا ہوں اپنے بڑوں کو، اپنے اکابرین کو، جنہوں نے نامساعد ترین حالات میں اور بے سر و سامان ہوتے ہوئے جنہوں نے اس چراغ کو زندہ رکھا، اس روشنی کو قائم رکھا اور اس روشنی کی کرنیں جب ہم تک اور دوسری نسل کے لوگوں تک پہنچی تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جو یہ ریزولوشن آف میڈیا کرائسس، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا نرم سا کوشچن پوز کیا ہے ہم نے. یہ کرائسس نہیں ہے، یہ کولیپس ہے. یہ میڈیا کولیپس ہو چکا ہے اس وقت. فریڈم آف انفارمیشن نام کی کوئی چیز ایک میننگفل انداز میں ایگزسٹ نہیں کرتی. سارا کچھ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، سارا کچھ کنٹرول کیا جا رہا ہے، اپنی مرضی کی خبر جاری کی جا رہی ہے، مرضی کا بیانیہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور آلٹرنیٹ ویو جو ہے جو متبادل نقطۂ نظر سماج میں جو قائم ہے اور موجود ہے اور بڑے شد و مت سے قائم ہے، اس کو بالکل ایک میں سمجھتا ہوں مارجنلائز کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کی جرأت اور ہمت رکھتے ہیں ان کو بھی مصائب و آلام کی بنیاد پر ان کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس عہد میں جو میڈیا کی جو حالت ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں ہم نے سنی تھی کیونکہ ہم اس وقت طالب تھے، لیکن اس کے بعد کسی بھی دور میں اس طرح کی تاریخ رات اس قوم پر کبھی مسلط نہیں کی جو آج ہم پر مسلط ہے. لہذا ہمیں بڑی شدید جدوجہد کی ضرورت ہے، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو نظر انداز کر کے ایک بڑے مقصد کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف انفارمیشن، رائٹ ٹو انفارمیشن، جاننے کا حق اور بولنے کا حق، اس کو کبھی بھی سرنڈر نہیں کیا جا سکتا. اس سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے.
اور کوئی بھی زندہ معاشرہ اپنے ان حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بھی اپنی آواز کو مزید بلند کرنا چاہیے, اپنی صفوں میں درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تمام ادارے, سول سوسائٹی, بار ایسوسیشن اور بار کونسلز, میڈیا آرگنائزیشنز, میڈیا ورکرز, طالب علم تنظیمیں, مزدور تنظیمیں اور باقی ترقی پسند لوگ جو اس ملک میں اور اس سماج میں مثبت انسانی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, ان کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. میں شکر گزار ہوں کہ بڑے ایک سیریس فورم پہ مجھے چند لفظ کہنے کے لیے آج بلایا گیا. میں یقیناً سرشار بھی ہوں, اپنی طرف سے یہ کمٹمنٹ کا دوبارہ اظہار کرتا ہوں کہ لیگل فرٹرنیٹی اس پورے ملک میں آئین میں دیے گئے تمام حقوق ان کی پاسداری کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کردار ادا کرتی رہے گی. جب سیاسی جماعتیں خاموش ہو جاتی ہیں, جب سیاسی لوگ اپنے کمپرومائز کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں, تو نہ صحافی چپ ہوتے ہیں اور نہ وکیل چپ. اس ویکیوم کے اندر, اس خلا کے اندر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ پولیٹیکل فورسز خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں جا کے کمپرومائز کر لیتی ہیں, شاید ان کی اپنی سروائیول کے بھی ایشو ہوں, ہم سمجھتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے, لیکن اب پولیٹیکل فورسز کو بھی اس ملک میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہوگی کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے, یہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہے ان کے تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کریں. ان کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے. آج ان پر سب سے ہے, آج سیاسی جماعتوں پر سب سے کم وقت ہے. ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ جو ماضی میں ان کی غلطیاں تھیں, ماضی میں جو ان کی فروگزاشتیں تھیں, ان کا بھی کیا دھرا ہے سارے عمل میں. آئندہ کے لیے ایک نیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ ایک نیشنل چارٹر آف فریڈم ان کو ہم آن بورڈ لیں, ان کو اپنی اس جدوجہد میں شامل کریں. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ مجھے ڈرانا کہ سمندر پہ پل نہیں ہوتے, میرے شعور کو رستے دکھائی دیتے. تھینک یو ویری مچ.